میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کی انہوں نے پہنچانا تھا. میں سوچتا جو میں یہ والی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو میں تو نہ دنیا میں اللہ اکبر عیاشی کر رہا ہوں، جو اس کو میں عیاشی کہتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ بچے گا. تو یہ بڑی ایک نا، یہ میں بڑا ان دنوں میں عجیب سا اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا آپ نے کہ شیخ کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں یا کیسے سکون آئے کہ اللہ قبول کر رہا ہے. آپ یقین جانے میں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ مجھے کچھ تسلی دیں گے. شیخ خود رونے شروع ہو گئے. اللہ شیخ کہتے ہیں بیٹا ہے تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا. خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ عبدالوارث بھائی، آج آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے دیکھنے والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کا جرنی بیسیکلی کیا تھا. میں کچھ ڈائریکٹ سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا. مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ جب آپ کرسچینٹی کو فالو کیا کرتے تھے، آپ مسلمانوں کو کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ اسلام کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں؟ سچی بات ہے کہ کرسچینٹی میں جتنا وقت بھی گزرا وہ اس میں ایک ایفرٹ شامل حال رہی پوری زندگی. یعنی 22 سال میں نے کمپیریٹیو یعنی بالکل نیوٹرل ہو گیا، کمپیریٹیو میں چلا گیا، لیکن 22 سال تک میں ہمیشہ ایک اچھا مسیحی بننے کی جدوجہد میں رہا اور ایک اچھا مسیحی بن کے میں نے زندگی بسر کی. مسلمانوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات تھے یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں کہ جو ایک خود ساختہ دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو اللہ ان کو ہلاک فرمائے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرب کے نوجوان تھے. دیر واز 5 ممبر ٹیم، 5 لوگوں کا گروہ تھا وہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ فقر و فاقہ تھا، جس طرح ان کی زندگی سے جو ہے وہ امیجنائز کیا جاتا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پلان کیا کہ ہم ایک نئے مذہب کی، نئے دین کی بنیاد رکھیں گے، جبکہ وہاں پہ دین ابراہیم تو موجود تھا، لیکن انہوں نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے، ابو بکر صدیق تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ، ورقہ بن نوفل، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے غور و فکر کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں میڈیٹیشن کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. ورقہ بن نوفل توراۃ، زبور، انجیل سے چیزیں نکال کے ان کو دیا کرتے تھے. ابو بکر صدیق اسفار کیا کرتے تھے، اور جو وہاں کی علاقائی کہانیاں جو ہوتی تھیں ان کو لاتے اور اس میں ایڈ آن کرتے رہتے. تو کرتے کرتے انہوں نے ایک بک کمپائل کی، اس کا نام انہوں نے رکھا قرآن. وہ کہا کہ دس از دا ڈیوائن گائیڈنس. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دیگر ممالک کے اوپر حملے کرنے شروع کر دی، اور وہاں سے جو لوٹ مار کا مال ہوتا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ دس از دا مال غنیمت. انہوں نے جو ہے وہ زور اور جبر کے ساتھ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام قبول کروایا، ان کی ممالک اور ان کی املاک کے اوپر جو ہے وہ قابض ہوئے، اور کہا کہ جی جو ہے وہ یہ دین اسلام ہے. اب ہمیں بالکل بچپن میں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کی جاتی تھی، ٹیکنیکلی ہمیں بتایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا. سنڈے اسکول ہوتا ہے آپ کا اللہ کے ساتھ، خدا کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اور اس سنڈے اسکول میں ہمیں یہ ساری چیزیں، اب آپ تصور کیجئے کہ یعنی اپنا دین نہیں پڑھایا جاتا جی تھا اسلام ہمیں کے بارے. اور اس کی 2 وجوہات تھیں جو ہمیں اسلام کے اگینسٹ پڑھایا جاتا تا، یا اینٹی اسلام جو ہمیں چیزیں بتائی جاتی تھی، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک تو یہ کبھی جو ہے وہ یعنی ان کو پورا کانفیڈنس ہو کہ ہمارا ریلیجن ایک سچا اور ٹرو ریلیجن ہے، اور دوسرا یہ کہ کبھی یہ اپنے مذہب سے نالائکی کا مظاہرہ کریں اور اس سے اگر بدظن ہو بھی جائیں تو اسلام نہیں قبول کریں. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. تو آپ سوچئے کہ ایک بچپن میں ہم اپنی چائلڈ ہوڈ سے یہ بات سنتے آئے اور ٹین ایج تک پہنچے، تو وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا اس کے ذہن میں ایک کھچڑی پکی ہوگی، ایک کیا کانسیپٹ ہوگا. اس کے اوپر جی اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں آج آپ کے توسط سے میں اپنے جو ہے وہ آڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جلتی کے اوپر تیل کس نے ڈالا؟ ہم مسلمانوں نے خود.
مثلاً اگر ہمیں بتایا گیا ہے کہ جی اسلام جو ہے وہ ایک خود ساختہ ہے، ان کی کتاب جو ہے وہ خود لکھی گئی ہے، ان کے عقائد و نظریات اور ان کی تعلیمات اور جو ان کے معاملات ہیں یہ سارا ایسے ہے اور زور زبردستی کا دین ہے، تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ اس کی ایگزامپلس کیا دیں؟ ہم نے دیکھا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل پیچھے ہماری رہائش تھی، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈول کی تھاپ پہ نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں دھماکے ڈال رہی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس از دا اسلام، اور ہم نے سوچا کہ ایک غریب کی بیٹی تو جو ہے وہ صاف پانی سے بھی محروم ہے، لیکن درباروں کو اور مزاروں کو جو ہے وہ گلاب عرق کے ساتھ جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دس از دا اسلام۔ ایک غریب کی بچی کے اوپر جو ہے وہ سر کے اوپر چادر نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، لیکن مخمل کی چادریں مزارات کے اوپر چڑھائی جا رہی ہیں۔ جتنا ننگا، گندا اور برہنہ قسم کا شخص ہے وہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ان کے سامنے برقعے والی اور جو ہے وہ مسلم خواتین جب دو زانو ہو کے اور ان کا گندا مندہ کھانا بطور تبرک جو ہے وہ حاصل کرنا ان کے لیے سعادت ہوتی تھی، تو ہم کہتے تھے یار اس دس دا اسلام۔ تو ہم نے اصل میں جب یہ سارے مناظر دیکھے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یار یہ اسلام تو واقعی جو ہے نا یہ بھی کوئی دین ہو سکتا ہے، اور جتنا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے شاید کم بتایا ہے۔ تو اصل اور ہوا کیا، جن لوگوں نے اسلام بتانا تھا، جن لوگوں نے اسلام ہم تک پہنچانا تھا، یعنی جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھاتے، وہ تو خود جو ہے وہ اپنا قرآن سے دور ہو گئے۔ جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے۔ تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ آپ دیکھیے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی حالت کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا، صدا آئے کہاں سے لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ایسی جو ہے وہ کلاسز جو اسلامیات پڑھاتی تھی اور بعد میں وہ میوزک کلاس بھی ہمیں پڑھاتی تھی۔ تو واٹ از دس یار؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ میرے ذہن میں اسلام کے بارے میں ایک بوندا جو ہے وہ کانسیپٹ و تصور نہ ہوتا تو علی شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنی نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کا مطالعہ کیا، اور اگر میں اس سوسائٹی پہ رہتا، اپنے معاشرے پہ رہتا، تو واللہ میں تو آج تک اس کفر کی دلدل میں۔ تو قرآن میں نے توہا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان فتنہ نہ بن جائیں کافروں کے لیے۔ آئی تھنک دس از ایگزیکٹلی دیٹ، کہ جب ہم اپنی پریکٹسز ہماری ایسی ہوں، مثال کے طور پہ آپ جو چرچ میں پڑھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کا جو انٹروڈکشن لے رہے ہیں، آپ اس کی ایگزامپل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معاشرہ اس کو سیکنڈ کر رہا ہے، معاشرہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے بیسیکلی۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف آل آف دس فلڈ آف گمراہی، آپ کا بائی اینی چانس، جس کو میں چانس کہہ رہا ہوں، اصل میں چانس تو نہیں ہے، اس میں سے نکل کر مطالعہ کرنا اور دین کی طرف آنا، یہ میرے اللہ کا فضل ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت اور بڑا you فضل can't believe about- پاکستان میں آتا ہے، کرسچن پاکستان میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کسی قوم کی آپ نے ایتھیکل مورل ویلیوز اخلاق دیکھا تو آپ ان کا ڈرائیونگ سٹائل دیکھ لیں۔ وہ جب پاکستان میں آتا ہے اور گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھتا ہے، انہوں نے کہا یار میں نے سنا تھا نا وہ بات ٹھیک ہے، کوئی شخص کسی شادی پہ چلا جائے اور کہ مسلمانوں کے ہاں تو وہ سیکنڈ کر رہی ہوتی ہیں وہ پردے دار خواتین اور ماڈسٹ لوگ ہیں، سارا جب وہ دیکھتا ہے فری مکسنگ ہے، ناچ گانا ہے، اور کیسے ویڈیوز کو وائرل کیا جا رہا ہے، وہی جو ویسٹ میں وہ دیکھ کے آتا ہے، اور کہتا ہے کہ یار وہ پھر واقعی میں ان کا نا جو ٹرسٹ ہے نا اپنی ٹیچنگز پہ وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میں وہ مجھے کہتا ہے، ہم اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ پروڈکٹ بٹ مسلمز آر دی ورسٹ سیلرز، ہمیں اسلام کو پریزنٹ ہی کرنا کبھی نہیں آیا۔ تو آپ کو کس چیز نے ٹریگر کیا کہ آپ پڑھیں، یعنی اتنا ایک عجیب سا دین جو کہ آپ کے ذہن میں پیش کیا گیا اور سارا؟ بلکہ تھوڑا سا نا مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہمارے یہاں جو خدا کا تصور ہے وہ جیزس از دا گاڈ، یعنی ہم نے 22 سال تک میں نے امیجن کیا تھا خدا کو کہ خدا کیسا ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں میں جو ایک اس کی امیجنیشن تھی وہ یہ تھی کہ خدا پیدا بھی ہوتا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے لائک ختنہ وغیرہ، اور جو ہے خدا کو بھوک بھی لگتی ہے، خدا جو ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، خدا کو گالیاں اور تماچے بھی مارے جاتے ہیں، اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، اس کو صلیب کے اوپر بھی جو ہے وہ کروسیفائڈ کر دیا جاتا ہے۔
تو ہم نے تو یہ امیجن کیا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بیٹا ایکچولی جیزس از دا گاڈ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے بچپن میں ان کو پڑھا بھی, امیجنائز بھی کیا, ان کی موویز بھی ہم نے دیکھی, تو ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کانسیپٹ بہت کلیئر تھا کہ جیزس از دا گاڈ. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور کی نگاہ کھولی اور شعوری طور پہ میں نے کہا کہ ہاؤ از دس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ, اور اس کے بعد جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ مسیح علیہ السلام تو خود کہہ رہے ہیں کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جس طرح آپ یقین کیجئے کہ جس طرح ہمارا کلمہ ہے اسلام کا, بالکل ایسے ہی مسیح علیہ السلام سے ایک شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد, تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھے, اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مالی محبت رکھے. اب تصور کیجیے, اب میں نے کہا کہ اگر جیزس گاڈ ہے تو جیزس کس گاڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تم ویئر آر یو گوئنگ, کیا کرنے جا رہے ہو, یہ کیا بکواس ہے کہ کبھی تم جو ہے وہ گیتا اٹھا لاتے ہو, کبھی رامائن اٹھا لاتے ہو, کبھی بدھائزم کو اٹھا لاتے ہو, کبھی سکھ ازم کی کتابیں اٹھا لاتے ہو, اور اب تم قرآن مجید اٹھا کے لے آئے. میں نے کہا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ جو مجھے کہتے ہیں کہ جیزس از دا گاڈ, ہاؤ اٹس پاسبل کہ جیزس از دا گاڈ. مسیح علیہ السلام خود جو ہے وہ جب ان کو صلیب پر چڑھایا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو بائبل, تو مسیح علیہ السلام کہتے ہیں ایلی ایلی لما شبقتنی, یہ عبرانی کے الفاظ ہیں, ایلی ایلی لما شبقتنی, اے خدا تو نے مجھے تنہا کیوں چھوڑ دیا. تب مجھے فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا تھا کہ نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی اور ہستی ہے, کوئی اور ذات ہے کہ جس کو مسیح علیہ السلام بھی پکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام خدا ہے, لیکن مسیح علیہ السلام کا عمل یہ تھا کہ وہ سجدے میں گرتا ہے اور خداوند سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے کہ اے خدا اگر مجھ سے یہ موت کا پیالہ ٹل سکتا ہے تو ٹال دیجیے. تو مجھے تب ریئلائز ہوا کہ نہیں, خدا کوئی اور ہے, مسیح علیہ السلام نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو بائبل جب مسیح علیہ السلام کو موت آ جاتی ہے, وہ 3 دن قبر میں رہتے ہیں اور 3 دن کے بعد وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور آسمان پر چلے جاتے ہیں. تب مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہے, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے مسیح علیہ السلام کو مارا بھی اور زندہ بھی کیا اکارڈنگ ٹو بائبل. لیکن بعد میں تو اسلام نے تو پھر کھول کے جو ہے وہ باتیں بتائی کہ الحمدللہ یہ ایک بالکل اسٹوپڈ کانسیپٹ ہے کہ جو عیسائیوں نے ہمیں دیا, اور ہم 22 سال تک ایک عجیب اپنے ذہن میں ایک تصور خدا کا بٹھا کے جو رکھے. تصور لے کے آپ اور سارے لوگ بیٹھے رہے اور ابھی بھی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ آؤٹ آف سنسیئرٹی ہے کہ وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے عقل کے کم ہونے کی وجہ سے, یا کسی قسم کی انا کا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلائنڈ فیتھ ہے, یہ بلائنڈ فیتھ ہے. واللہ میں کئی ایسے لوگوں کو بیکوز جب بھی آپ قرآن کو کھولیں تو قرآن بڑی حکمت اور دانائی سے بات کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دیکھو, حکمت اور دانائی کی طرف لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ایسی بات کرنا. والموعظۃ الحسنہ, موعظہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں کہ جو دل کو نرم کر دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو میں نے جتنے لوگوں کو بھی علی بھائی اسلام کی طرف بلایا, اللہ کا تعارف کروایا, اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا مسیح علیہ السلام, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ اچھا سچا پکا مسیح علیہ السلام کا ماننے والا ہوں, مسیحیوں کو کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسیح کو ویسے نہیں مانتے یا اس کی ویسی نہیں مانتے جیسے میں مانتا ہوں, کیونکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات ہم مان رہے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم ان کا اکرام کرتے ہیں, ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے اوپر جو ہے وہ پہرا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اچھے مسیح علیہ السلام کے فالوورز الحمدللہ ہم ہیں. اور ہم صرف مسیح علیہ السلام کے نہیں, اوور آل تمام انبیاء علیہ السلام کو الحمدللہ ہم اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں کرسمس ہے, کرسمس کے اوپر بھی میں نے یہی کہا, کسی صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ اس بات کو کیوں اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آج کی شام مسیح علیہ السلام کے لیے. ہم نے کہا کہ نہیں, اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دن, ہر ہفتہ, ہر مہینہ, ہر سال, پوری زندگی انبیاء علیہ السلام کے نام.
ہمارا تو یعنی ہماری تو وہ عبادت ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجا جاتا ہے, جب ان کو فالو کیا جاتا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میں آپ سے اچھا مسیح علیہ السلام کا فالوور ہوں, اور جب ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, تو الحمدللہ آج تک 2000 لوگوں کو اگر میں مسلمان کر سکا ہوں تو وہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے ان کو لاجک سے بتایا, سمجھایا. اور جب تک یہ بلائنڈ فیتھ ہے نا, تب تک ہماری ذلت اور رسوائی سے نکلنے کا کوئی یعنی شیخ اس سے بڑا بلائنڈ فیتھ کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ بیلیو کرتے ہو کوئی گاڈ ہے تو گاڈ کو تو کسی خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے بچپن میں بھائی نے خیال رکھا, اور گاڈ تو ہر چیز پہ یعنی کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. گاڈ کا بچپن ہو کیسے سکتا ہے؟ بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڈ کسی کی ورشپ نہیں کر سکتا. بالکل, یعنی ایسا خدا کے امام راغب الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدا کی, اللہ کی تعریف یا رب میں, تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. تو جو خدا کسی کی عبادت, اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اور وہ کیسا ہے جسے غصہ آ رہا ہے, جس پہ تماچا مارا جا رہا ہے, یعنی اتنا ڈیپینڈنٹ گاڈ, کپڑے اتار لیے. اور ان کا یہ بلیف ہے کہ گاڈ واز سلیپ, گاڈ واز, ان کے کپڑے اتارے ان کے منہ کے اوپر تھوکا گیا, ان کو تماچے مارے ہم گئے. بلیو کرتے ہیں کہ کروسیفائی نہیں کیا گیا, وما قتلوه وما صلبوه ولکن ذبح. وہ تو کرسچن تو بلیو کرتے ہیں کہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا اور ان کو قتل کیا گیا, اور پھر وہ قبر میں 3 دن. لیکن تو یہاں جو پاکستانی کرسچنز ہیں, کیا ان کا وہ ٹرینٹی والا کانسیپٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ 3 خداؤں پہ بالکل بالکل وہ تثلیث فی التوحید اور توحید فی التثلیث, یہ ایک فلسفہ ہے. اور بیکاز کہ میں جو ہے وہ مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں کمپیریٹیو, تو لوگ پوچھتے ہیں سر آپ ہمیں ٹرینٹی کو کسی طرح سمجھا سکتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں بیٹا میں اگر خود سمجھ گیا ہوتا تو میں اس کو چھوڑتا. یعنی آپ اسی کو چھوڑتے ہیں نا جس کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی, اور آپ اس سے جو ہے وہ, ایک ہے اور ایک 3 ہے, اور یہ ممکن نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ؟ سبحان اللہ, یہ کریکٹ. میرے خیال سے اٹس اباؤٹ ٹائم, ابھی کرسمس بھی آ رہی ہے. آپ کا کرسمس کے بارے میں کیا تصور تھا؟ کیا آپ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے؟ کیا یہی تصور تھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کا کیا تصور؟ اچھا, مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ when I was Christian, تو تب بھی ہمیں یہ بحث سننے کو ملتی تھی کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اکارڈنگ ٹو آرمینیا کلیسی 6 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, اور ایک اور کلیسیا ہے وہ اس کو 19 جنوری کو مناتی ہے. 1-3 اختلاف یہ, چونکہ دنیا میں سب سے بڑا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کیتھولک کا ہے, اور کیتھولک اس کو 25 دسمبر کو مناتا ہے, اس لیے یہ معروف ہے. شہزاد تحسین گل صاحب ہیں, کرسچن اسکالر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ پیگنزم ہے, یعنی یہ وہ ایک پیگنزم ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کتاب اٹھائیں, قاموس الکتاب, ان کی مذہبی یعنی کتاب ہے سہولت کے لیے, سپورٹیو, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ شروع میں سیچرنلیا ایک ڈے تھا جو جشن زحل کے نام سے منایا جاتا تھا, اور یہ ایک بت تھا, اور جو کہ روم میں جب کرسچن گئے دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہوں نے رومنز کو کرسچنائز کرنے کے چکر میں کرسچینٹی کو رومنائز کر دیا, اور ان کے کئی ایسے تہوار اڈاپٹ کر لیے. یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا. اس کے بعد کینن فیرر لائف آف کرائسٹ, وہ کہتے ہیں کہ مسیح آج جو 2022 میں ہم ہیں نا, دراصل یہ 2022 نہیں, یہ 2016 ہے, 6 سال کی غلطی ہوئی ہے. اب آپ تصور کیجئے کہ جس میں سال کی غلطی ہو رہی ہے دن کا کس طرح. مائیکل ہارٹ دی 100 انہوں نے لکھا کہ 4 سال کی غلطی ہے. سب سے بڑی, اب میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں, ان کے اس سے پہلے پوپ فرانسسکو سے پہلے ایک پوپ بینیڈکٹ تھے. پوپ بینیڈکٹ نے ایک کتاب لکھی ہے جیزس آف دا نازرت, اور اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر میں اس کا اردو میں ترجمہ کروں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی بکواس بند رکھو. جو لوگ یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہونا تو دور, ہمیں سال کا بھی نہیں پتا کہ وہ کس سال میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ ہم نے صرف آئیڈیا اور تخمینے لگائے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو ہے وہ اس سال کو جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو یہ اس وقت بھی صورتحال یہی تھی, لیکن چونکہ اس وقت اتنا جو ہے وہ شعور اور فہم نہیں تھا تو ہم سیلیبریٹ کرتے تھے, اور تصور یہی ہوتا تھا کہ آج ہمارا خدا پیدا ہوا تھا, آج خدا. اور ایک سوال عمومی جو ہے وہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ
میری کرسمس کہنے میں کیا حرج ہے؟ بالکل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ اسلام میں آئے ہیں تو ابھی آپ نے جو علم بھی حاصل کیا ماشاءاللہ، اب آپ کیا سمجھتے ہیں سنس یو ہیو سین بوتھ سائڈس نا، ٹھیک ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلمان میری کرسمس کہتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا علی جانا؟ بھائی اس میں تو بہت واضح بات ہے، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا گرامیٹک پوائنٹ آف ویو سے میری کرسمس کا جو یہ کوئی کفریہ کلمات بنتے ہیں، گرامیٹکلی پوائنٹ آف ویو سے بالکل نہیں بنتے، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت سکسیس ایونٹ کیا، اور میں آپ کو کیا کہوں گا کہ آپ نے اس سکسیس ایونٹ میں فلاں فلاں اسپیکر کو بلایا اور انہوں نے یہ بات کی، یہ بات بہت اچھی تھی، اس پہ مبارک ہو، یا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پورے ایونٹ کی اوور آل آپ کو بہت جو ہے نا کانگریچولیشن، بہت مبارک ہو، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں آپ کو اس ایونٹ کی مبارکباد دے رہا ہوں۔ جب اس ایونٹ کے اوپر یا اس دن کے اوپر ہم میری کرسمس کہتے ہیں تو ہم ان کے اس عقیدے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو تصور رکھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو کہ خدا کا بیٹا ہے اور خدا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے، تب جا کے وہ کفریہ کلمات بن جاتے ہیں، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس میں آئمہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کو کسی کفریہ تہوار کے اوپر مبارکباد دیں تو بالکل آپ کسی کو ایسے ہی مبارکباد دے رہے ہیں کہ جس طرح وہ کسی کے ساتھ بدکاری کر کے یا وہ سور کو ذبح کرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ عمر فاروق رضی ایون اسے ورس کہ سور کو ذبح کرنا یا بدکاری کرنا تو چھوٹا گناہ ہے، شرک تو اس سے اوپر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے واضح انداز میں فرما دیا، چونکہ آج یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، برانڈ بن چکا ہوا ہے، اس کے ساتھ کاروبار اور جو ہے وہ پیسہ اور انڈسٹریز جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہو گئی ہیں، تو آج مسلمان اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں بالکل ہچکچا نہیں رہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا واضح قول، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو شام کے لوگوں کو سختی سے منع کرتے ہوئے کہ دیکھو تم اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں مناؤ گے، اور مسلمانوں کو نصیحت کی کہ ان کے تہواروں میں، ان دنوں میں، یعنی اس طرح کے تہواروں میں بالکل شرکت نہ کرنا، کیونکہ اس روز ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ کہف کی وہ آیات پڑھیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منہ سے ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، یہ ایسی بات منہ سے نکال رہے ہیں کہ کیا ہی قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے اوپر گر پڑے، یعنی ایسی، اور ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کرسمس سیلیبریٹ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں ہوتا ہی کیا ہے، اس میں کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، آپ نے ان کے خوشی میں، ان کے غم میں شرکت کرنی ہے نا، جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کی عادت و تیمارداری کرنے کے لیے چاہیے، جب یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں تو ان کی بچی کو کوئی گفٹ دیجیے اور اس کے سر پہ دست شفقت رکھیے، کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی اشکشوئی کیجیے، تنگی تکلیف پریشانی مجبوری میں آپ کیجیے، ٹرکوں کے اوپر یہ جب گرمی میں کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اور پسینے سے شرابور ہوتے ہیں، جائیے ان کا پسینہ پہنچیے، ان کو پانی پلائیے، ان کو کھانا کھلائیے، سڑکیں یہ جو ہے وہ خاک روب جو سڑکیں صاف کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے اپنے سینے کی ایمان کی ٹھنڈک اس تک پہنچائیے، یار بس یہی ایک کام بچا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، باقی کاموں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو یہ ان کو گلا ہے، بینگ when I was Christian، تو مجھے یہ شکایت تھی کہ یار یہ آگے پیچھے جو ہے وہ مسلمان بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی اور ہر جمعے ہم سنتے تھے کہ اسلام نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ صحابہ کے واقعات سنائے جاتے تھے، لیکن ہم کہتے تھے کہ یار ہم تو اکثر جو ہے وہ ایسے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، تو یہ کون سے قصے کہانیاں ہمیں سناتے ہیں؟ تو آج وقت ہے، ایک میں آپ سے عرض کر دوں بھائی بات، کہ دنیا کی جتنی اچھی باتیں ہیں نا ان کا انسائکلوپیڈیا کمپائل ہو چکا ہوں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان پہ عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ کی قسم لوگ منتظر ہیں، آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کہاں سے کوئی بیٹا آئے، کہاں سے کوئی بھائی آئے، کہاں سے کوئی بیٹی آئے جو اسلام کی دعوت لے، ان کو کفر کی دلدل اور ذلت اور رسوائیوں سے جو ہے وہ ان کو نکال سکے، وہ منتظر ہیں آپ۔ اللہ کی قسم یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی میں ہمارا بنیادی کردار اس میں اگر نہیں ہوگا، سچی بات ہے آخرت میں ذلت اور رسوائی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آخرت میں کسی جان نے، کسی مائیکل نے میرا گریبان پکڑ لیا نا تو میں اسے چھڑا نہیں سکتا، اور وہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی ان کو آپ تو جنت کے پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا؟ اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی،
اللہ جی پوچھیے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے, رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے, ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں, انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. اصل میں انہوں نے جتنے تو کبھی کام بھی نہیں آپ نے بتائے نا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے, دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا, ٹھیک ہے, اس پہ لائٹس لگانا, گفٹس کا اہتمام کرنا اور کھانے پکانا, ایک دوسرے کو بھیجنا, ٹھیک ہے, بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے. دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس. چونکہ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. بٹ اسلام از جس میں ڈیفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث او کما قال, فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے ساتھ ہے. دس از ناٹ ایزی جاب. یہ تو اسلام تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہا ہے. آپ ڈے فرسٹ سے دیکھیں, جس شخص نے کبھی ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ ایزیلی اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسمس ان کے اچھے ایونٹ پہ کہہ دے گا. لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو جن کے باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچن کے پاس رہ رہے ہیں ان کو ان کا ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو, کھانا بھیجا ہو, ان کے خیالات رکھے ہو, تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو دے وڈ اسٹل بلیو کہ یار دس گائے لوز اس. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا خاندان جنہوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا, بالکل انہوں نے کہا جو عبدالوارث سے بھی ملے گا اس کا بھی بائیکاٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اکارڈنگ ان سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفیئر اپنے بائیکاٹ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا. جب میری پھوپھو جان کو اے نیگیٹو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خون نا, تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھلا اور ہم نے علاج بھی کروائے, اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا اور بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 359 دن میں اپنی فیملی, اپنے خاندان, اپنے ریلیٹیوز, اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں. ایک دن نہیں ملتا اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے. ان کو میرے ساتھ کوئی گلا نہیں, کوئی گلا نہیں. میرے ابو کو بھی پتا تھا. میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے, کفر کی حالت میں. میرے ابو کو بھی میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں آئے گا. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان یہ آپ کے تہواروں میں نہیں ہے. ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح شام دن رات جب بھی بلاؤ گے یہ آئے گا, یہ آج کے دن نہیں آئے گا. تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دھکیان اس مسلمان ہے, یہ جو ہے وہ بہت یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, ان کو کسی کے دکھ درد کا. کہتا ہوں دکھ درد یہ نہیں ہے, یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جاب ہے اور سیلیبریٹ کرنا, کیک کھانا, چیمپئن اچھالنا, یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن وہ مشکل کام ہم سے. وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سارا سال بچے کو ٹائم نہ دیا ہو نا اور ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو بچہ کوئی ناجائز خواہش بھی کرنا کہ ابو مجھے گاڑی چاہیے تو آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ غلط خواہش بھی اس کی مان لیتے ہو کہ یار یہ کہنے کا اب محبت نہیں کرتا مجھ سے, ٹھیک ہے. لیکن جس باپ نے اپنے بچے کو ٹائم دیا, اس کے ساتھ انویسٹ کیا اپنا ٹائم, اس سے کام آیا اور اس کے ساتھ ہوم ورک کروایا اور سارا, تو تب آپ کسی ناجائز خواہش کا انکار بھی کرو نا, بچہ کہتا ہے ہاں شاید وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے لفظ نہیں تو مجھے پتہ ہے اس کا. بٹ کرسچنس اگر ہم انہیں جیسے میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ یہ جو F6 میں پوری آبادی موجود ہے, ہم سے یعنی کتنے مسلمان ان کے ساتھ پورا اسلام آباد آباد ہے. اسلام آباد میں کرسچنز رہ رہے ہیں بٹ شاید ہی کوئی کبھی ان کے پاس گیا ہو. لیکن یہ جو دین یہ تڑپ ہے کہ کسی مسلمان کسی کافر کو آگ سے کدھر جا رہا ہے اس کو نکالنا. کوئی شخص اگر سامنے کھائی میں جا رہا ہو تو ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں, بلکہ شخص تو کیا کسی بلی کتا کوئی لٹک رہا ہو اور گرنے والا ہم اس کو بچانے کے لیے کرین اور ہیلی کاپٹر سے لے آتے ہیں. بٹ پوری کی پوری کمیونٹی اور پوری کی پوری دنیا آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ گرنے والی ہے اور میں اور آپ آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا سامان فراہم کیا جائے. اصل ویلفیئر یہ ہے. اس وقت طه بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایک بچہ, بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے. کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ. وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجیے بٹ آئی ول گو. 12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ پہ نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس میں وہ ناک کرتا ہے. دروازہ نہیں کھلتا, وہ دوسری بار زور سے ناک کرتا ہے,
वो दरवाज़ा नहीं खुलता, तीसरी बार वो उससे भी ज़्यादा से नॉक करता है और एक औरत बाहर निकलता है, वो कहती है कि व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू। उसने एक, उसका नाम था सिरात इलल जन्ना, वो एक किताबचा था, एक अरबी विद द ट्रांसलेशन इंग्लिश, वो उसने किताबचा दिया और किताबचा दे के वो चला जाता है। और जाने के बाद एक अगले जुम्मे में, वेरी नेक्स्ट जुम्मे में, एक आफ्टर जुम्मा वो औरत खड़ी होती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि आप लोगों के यहाँ औरतें मस्जिदों में नहीं आती, लेकिन मेरा मामला कुछ ऐसे है। मैं पिछले हफ्ते खुदकुशी करने जा रही थी और ख़ुदकुशी करने के लिए हमारे बच्चे हमें जो है वो छोड़ गए, मेरा शोहर इंतकाल कर गया। मैंने कहा कि अब तो ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, और मैंने पंखे के साथ एक रस्सी लटकाई, अपने गले में डाली, तो एक बार नॉक हुआ। मैंने कहा कि साल से मेरे घर कोई नहीं आया, तो आज कौन आएगा। दूसरी बार हुआ, मैंने कहा ये कौन है। तीसरी बार जो हुआ तो मैंने कहा कि अब ये कोई ज़रूरतमंद है, तो मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत पूरी करके फिर ख़ुदकुशी कर लूँगा। बाहर आई, इसने मुझे ये किताबचा दिया। मैंने जब वो किताबचा पढ़ा तो उसमें पहली सत्र उसकी ये थी कि उस अल्लाह की तरफ से जो आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो वो कहती है कि मैं हैरान हो गई कि कोई इस कायनात में ऐसा है कि जो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करता है। जब मैंने उसको पढ़ा, पढ़ती गई और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अपना बना लिया और अपना तारुफ, अपना इल्म, अपना इरफान। तो मैं उस बच्चे का शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ कि जिसने मुझे आखिरत की तबाही और बर्बादी से बचा लिया और एक लिटरेचर के ज़रिए। वल्लाह है, मैं जब अपने छोटे भांजे भांजियों को, भतीजे और भतीजियों को देखता हूँ, अपने बूढ़े ख़ानदान के लोगों को देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कब ये कैसे इस्लाम कबूल करेंगे। यानी हम तो अपने कारोबार, मकान, दुकान, ख़ानदान के चक्कर में पड़े हुए हैं, और एक अब्दुल वारिस तो अपने सारे ख़ानदान के लिए नाकाफ़ी है। हमें मुआशरे को एक एग्जाम्पल पेश करनी है। और इंसानियत, आप तसव्वुर कीजिए 4.5 अरब लोग दे आर वेटिंग फॉर मुस्लिम कि कहाँ से ये लोग आएँ, और अल्लाह का इरफान, अल्लाह का तारुफ, आखिरत की कामयाबी और कामरानी, ज़िल्लत और रुसवाई जो कुफ्र की दलदल में हम मुब्तला हैं, कहाँ से कोई आए और हमें यहाँ से निकाले। लेकिन हम समझते हैं ना कि वो सुनेंगे नहीं, हमें गालियाँ देंगे, हमें मारेंगे। 90% केसेस में दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। वो सुनते हैं, वो बल्कि आपको यानी कम से कम दे लिसन टू यू, और वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं। ये तो हमारे शैतान ने हमारे दिलों में से बात डाली हुई कि मैं बात करूँगा तो पता नहीं वो क्या कहेगा, मुझे ब्लेम करके। हम अभी कतर गए हुए थे, तो वर्ल्ड कप है, पूरी दुनिया कतर आई हुई थी, नॉन मुस्लिम्स, मैक्सिकन फैंस, अर्जेंटीनियन फैंस, कैनेडियन, सब आए हुए थे वहाँ पे। तो हम जिस रात पहुँचे ना, उस रात रेस्ट करके हमने अगले दिन जाना था। इट वॉज वो कॉर्निश के साथ कटाना, एक कटाना जगह है, कटारा बीच है ऐसी जगह। वहाँ पे हम एक पूरा सर्कल है, ऐसे लंबा सा बाज़ार है और सामने बीच है। हमने पार्किंग की गाड़ी की, और वो जो सर्कल शुरू हो रहा था, वो शुरू होते ही ना उनकी कतर ने बड़ा कमाल काम किया। वहाँ मस्जिद बनाई हुई थी, और वो बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की मस्जिद थी, और उसमें कुर्रा हजरात भी कमाल के उन्होंने हायर किए। बिल्कुल हायर पूरी किए दुनिया से। अच्छा हुआ ये कि हम उस मस्जिद में गए, तो हम मस्जिद सामने से गुजरे और हम मस्जिद देख रहे थे। तो थी तो वो रिसेंट मस्जिद, लेकिन उन्होंने बड़ा ट्रेडिशनल अंदाज में बनाया हुआ था कि पुराना आर्किटेक्चर है, तो लोग आके देखें, अट्रैक्ट हो और उसको ना देखें, विजिट करें। जैसे ही हम उसके सामने से गुजरने लगे तो हम हैरान हो गए रश देख के। ख़वातीन और मर्द, नॉन मुस्लिम, सारे नॉन मुस्लिम्स, वो खड़े हुए स्टॉल्स के बाहर, और जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब और अबाए पहन रही हैं, और जो नॉन मुस्लिम मर्द हैं जिनकी शॉर्ट्स हैं वो एक चादर से बांध रहे हैं, रुमाल से बांध, ताकि उनके ना ये घुटने कवर हो जाए, जैसे हमारी लुंगी होती है उससे से वो बांध लेते थे। कुछ ख़वातीन तो निकाब तक कर रही थी जो नॉन मुस्लिम थी। क्यों? बिकॉज इट वॉज अ प्रोटोकॉल कि आपने मस्जिद विजिट करनी है तो आपको ये पहन के जाना होगा, बिकॉज दिस इज आवर केस। अगर हम गए, सुभान अल्लाह, अंदर हम गए तो लोग मस्जिद देख रहे हैं, एक खातून सामने बैठी हुई थी, वो एक ग्रुप के सामने, क्रिश्चियंस के सामने सूरह मरियम की तिलावत कर रही है। आई स्टिल हैव दैट रिकॉर्डिंग इन माय फोन, और वो सूरह मरियम की तिलावत कर रही हैं, और वो लोग बैठ के ना सुन रहे हैं।
وہ مینجمنٹ والے آ گئے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے تو انہوں نے کہا تو ہاں بھائی آپ لوگ کدھر, ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی, اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسا تھا کہ اس سے نا لائف کی فلاسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں, ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورۃ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ سن رہے ہیں, اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, دے ور سو ریسیپٹیو اینڈ دے ور ریسیپٹ کیا سبحان اللہ, دس از سو امیزنگ, وی لو the way you talk to us and we love this message. سو ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو, لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. ہم نے کہا تو ہمیں یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن ہے, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے اور سارا, تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نان مسلمس, ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا میں اپنے بھائیوں سے خورم علی اور بس میں یار لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ لوگ کیوں زندہ ہیں, واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے, وہ ایک سائیکل لائف ہے, بالکل سائیکل گزرا ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ, اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, اور دلائل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے, اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی, اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور موعظتین میسر ہے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں, تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں, اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسب ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود us اور وداؤٹ us, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل. لیکن الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا, اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی, الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. الحمدللہ جو مرضی ہم کر جتنا مرضی پیسہ کما لیں, اور میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا, اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا, اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی جان ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, آپ غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے, آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے بچنا چاہیے, اور آسان طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور کم از کم یہ تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی بہن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو, اتنا کم از کم لازم کیجیے گا کہ آپ کے
ایکٹ کیا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے, چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو, تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے, اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو, وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا, فلمیں, ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں, گانے گاتے ہیں, میوزک چلاتے ہیں, فلمیں ڈرامے بنانے والے, کام کرنے والے, یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی, کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں, عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو, ہم عیسائیوں کو مسلمان کرو, اور اسی حالت میں کاش ہم مسلمان بن, اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا, اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کے لیے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں, مطلب ان کا اور ہمارا جرنی, ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کا جرنی, ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے, مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی, ہم نہ اس لیے بھی نہ, یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں. نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے, لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم ایگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں گے. جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ, اسلام کی دعوت یا جہاد کے تھرو آئی ہے. مسلم ٹریڈرز آتے تھے, انہوں نے اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے, اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کے ہم سے لے لو تو سونا دو 95 دے دو, بیکاز اس پہ فلاں عیب ہے. تم 95 میں تو 90 دے دو, اس میں فلاں جو ہے نا اس پہ فالٹ ہے. انہوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار, کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو. یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچتے. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے, اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا. وہ کہتے تھے کونو مثلنا, ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا, وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ, کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں, رسول اللہ کے پیروکار ہیں, ان کے جو ہے وہ متبع ہیں. تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا, ہم جیسے بن جاؤ, کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی. تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے. اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر, صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا, اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا, آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی, حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی اللہ کے رسول. کہا کہ اللہم اشہد,
اے اللہ جی آپ گواہ رہیے گا، ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے رہے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، یہی تو اسلام کا پیغام اور یہی ہماری زندگی۔ اللہ آپ کی قربانیاں قبول اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ بہن بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لیں تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کو قربانی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں، اور بہتر سے بھی بہترین عطا فرما دیے الحمدللہ۔ یہ آج کی لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگ کے کام میں اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔